الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. آج ہم کتاب الشفاء کے باب اول کی 7ویں فصل کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور فضائل کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا وَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں اور تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، اس پر میرا باری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ ابو الحسن کالبی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فضیلت کے ساتھ خاص کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو مرحمت نہ فرمائی، اور اس کو اس آیت میں ظاہر بھی فرما دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے عہد لیا اور کوئی نبی علیہ السلام ایسا نہ بھیجا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف نہ کی ہو۔ ان سے عہد لیا کہ اگر تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس عہد کو اپنی قوم پر بیان کر کے ان سے بھی یہ عہد لیں کہ وہ اپنے بعد والوں کو بیان کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ثم جاءکم، یہ حضور کے ہم زمانہ اہل کتاب کو خطاب ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد والے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائیں کہ تم زندہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد کرنا، اور فرمایا یہی عہد اپنی قوم سے بھی لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِن النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے۔ ایک جگہ شاف ماتا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ شَهِيدًا، بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور ان کے بعد کے پیغمبروں کو بھیجی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وصال فرمایا تو آپ نے روتے ہوئے اپنے کلام میں کہا تھا میرے ماں باپ پر آپ پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء کر کے بھیجا، اور پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے اللہ کے رسول، دوزخ کی تمنا کریں گے کاش آپ کی اطاعت کرتے، اور جب جہنم کے طبقوں میں ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کس طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت اول الانبیاء فی الخلق وآخر فی البعث، خلق میں تو میں اول الانبیاء ہوں اور بعثت میں ان کا آخر ہوں۔ اسی لیے تو آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ سے پہلے آپ کا ذکر فرمایا
समरकंदी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि इस आयत में अंबिया अलैहिस्सलाम के जिक्र से पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी फजीलत पर दाल है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासर के लिहाज से इनके आखिर में गज़े के अल्लाह ने सुल्ब आदम से ज़ुर्रियात अंबिया अलैहिस्सलाम को निकाल कर उनसे ये आहद लिया और फरमाया तिलका रुसूल फद्दलना बाद अला बाद, ये रसूल हैं हमने एक को दूसरे पर अफजल किया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं रफ़अ बादुन दराजात, कोई वो है जिसे सब पर दर्जो बुलंद किया की तफसीर में, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरख स्याह अरब व अजब की तरफ भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गनीमतें हलाल की गई और आपके हाथों मौज़ात का ज़हूर हुआ। नबियों में कोई ऐसा नहीं है कि उसको जो फजीलत और बुजुर्गी दी गई वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐनी ना मिली हो। और बाद ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल में यह भी है कि दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को तो उनके नामों से खिताब फरमाया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में मनसबे नबूवत रसालत से मुखातब फरमाया और इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल। फकीह अबुल्लाह समरकंदी से इस आयत करीमा व इमिन शियातिना इब्राहिम, बेशक इसी गिरोह से इब्राहिम है। तफसीर में रिवायत करते कि हाज मीर का मर्जे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी बेशक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ग्रोह मोहम्मद से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और मजहब पर है। 8वीं फसल अल्लाह ताला का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब से अजाब को रफा करना है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर देता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब से उन पर से अजाब को दूर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, अल्लाह का काम नहीं है कि इन्हें अजाब करे जब तक ऐ महबूब आप इनमें तशरीफ फरमा है, यानी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ फरमा है और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा कर तशरीफ ले आए और मक्का में मुसलमान कम रह गए तो उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, और अल्लाह इन्हें अजाब करने वाला नहीं है जब तक वो बख्शिश मांग रहे हैं। तो ये इसी के इस फरमान की तरह है लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना, अगर वो निकल जाते तो जरूर हम अजाब देते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है लौला रिजालुन मुमिनूना, अगर ये ना होता कि कुछ मुसलमान मर्द हैं और जब मुसलमान भी हिजरत करके निकल गए तो ये आयत मुबारका उतरी वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, इन्हें क्या कि इन्हें अल्लाह अजाब ना करे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त मरतबत के इजहार में इंतहाई बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले आने के बाद मुसलमानों के सबब अहले मक्का पर नुज़ूल अजाब नहीं है। जब सब के सब मक्के से हिजरत कर गए तो अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को मुसल्लत करके और उन पर गलबा देकर अजाब दिया और तलवारों ने उनका फैसला किया कि इनकी जमीनों शहरों और मालों पर मुसलमानों को वारिस बनाया। इस आयत की बहुत सी तफसीरें हैं। अबू बुर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु के वारिस से मिले सनाम मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी उम्मत की अल्लाह ताला ने मुझ पर 2 अमानतें उतारी हैं। एक ये कि वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, जब तक महबूब आप तशरीफ फरमाया है अल्लाह अजाब ना करेगा। दूसरी है कि वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, जब तक बख्शिश मांगने वाले मुसलमान मौजूद हैं अल्लाह अजाब देने वाला नहीं, और जब मैं विसार फरमा जाऊंगा और तो तुम में इस्तिग़फ़ार छोड़ जाऊंगा। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सहाबा के लिए अमान हूँ, एक रिवायत में कि मैं बिदअत से अमान हूँ, बाद इख्तिलाफ और फितनों से अमान में होना मुराद लिया है, और बाद कहते हैं जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में हयाती ज़ाहिर से मौजूद रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बावजूद बड़ा अमान था। अब जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा बाकी रहेगी तो अमान भी बाकी रहेगा, और जब सुन्नत मुर्दा हो जाएगी लोग सुन्नत से दूर चले जाएंगे, सुन्नत को छोड़ देंगे
تو بلا اور فتنے کا انتظار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر خود درود بھیج کر، پھر فرشتوں کے ذریعے درود بھیج کر اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام عرض کرنے کا حکم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ظاہر کی ہے۔ ابو بکر بن خوف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہو جعل لاتو قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، کہ یہی تعبیر کی ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی قیامت تک درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کی نسبت جب فرشتہ یا ہماری طرف سے ہو تو اس کے معنی درود اور دعا کی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی رحمت کے ہیں، اور ایک روایت میں صلاۃ کے معنی برکت کے بھی ہیں۔ بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود پر درود بھیجنے کی تعلیم دی تب صلاۃ برکت کے معنی کا فرق بھی بتا دیا تھا کہ بعض متکلمین کو کاف ہا یا عین سوال کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ کاف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے کفایت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ اور ہاتھ مراد اس کی ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، فرمایا یہدیہ کا صراط مستقیمہ، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور یا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے، فرمایا وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے آپ کی تائید کی، اور عین سے مراد آپ کی عصمت ہے، فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، اور صاد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِتَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنُونَ، اگر ان پر زور باندھو تو اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ صالح المؤمنین کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ اس سے انبیاء علیہ السلام یا ملائکہ مراد ہے، بعض نے کہا کہ ابو بکر عمر علی رضی اللہ عنہ مراد ہے، اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ مؤمنین اپنے ظاہر معنی پر ہیں۔